أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہجرت کو ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے مکہ والے آپ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب اسلام پھیلتا جا رہا تھا تو کفار آپس میں پریشان ہوئے کہ مذہب اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو روکا جائے۔ تو مکہ کے اندر ایک گھر تھا جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ وہ گھر انہوں نے بنایا اس لیے تھا کہ جب کوئی بڑا مشورہ کرنا ہوتا تو اس دارالندوہ کے اندر جمع ہو جاتے اور مشورہ کرتے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے مشورہ کیا جائے۔ تو مشورے کے اندر بہت سارے مخصوص نام رکھے گئے۔ ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مخصوص بندوں کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ تو جب مشورے کے لیے دارالندوہ کے اندر بیٹھے تو ایک آدمی کو باہر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ جن جن لوگوں کو یہاں پہ بلایا گیا ہے ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہوگی، اور جن لوگوں کو نہیں بلایا گیا ان کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جب باہر دروازے پہ بیٹھا تھا، جن جن لوگوں کو بلانے کی دعوت ہوئی تھی وہ سارے اندر پہنچ گئے۔ جب دروازہ بند ہونے لگا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، شیخ کی صورت کے اندر آیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں اور میں بھی مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ دروازے کے اوپر جو بندہ بٹھایا گیا تھا وہ اندر گیا۔ اندر والوں نے کہا اس کو بھی آنے دیجئے، نجد کا رہنے والا ہے، شیخ ہے، بڑا ہے، چلو اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تو اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی گئی، اور سارے کے سارے اب مشورہ کرنا شروع ہو گئے اس بات پر کہ کس طریقے سے مذہب اسلام کو روکا جائے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو روکا جائے، اور آپ کے دین کے اندر رکاوٹ کیسے بنا جائے۔ اس مسئلہ کے اندر مشورہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اسلام جو ہے پھیلنا شروع ہوا تب بھی اسلام کے مخالفین موجود تھے، اور آج بھی اسی اسلام کے مخالفین موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس مذہب اسلام نے غالب ہو کر رہنا ہے تمام کے تمام دینوں پر، تمام مذاہب پر۔ جیسا کہ پہلے آیات میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین تمام دینوں پر کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا۔ تو مشورہ ہوا کہ کس طریقے سے مذہب اسلام کو روکا جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں، اس کو قید کے اندر ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیا جائے، جب تک یہ توبہ نہ کرے تو اس وقت تک اس کو رہا نہ کیا جائے، نہ لوگ اس کو ملیں گے، نہ مذہب اسلام آگے پھیلے گا۔ یہ ایک آدمی نے مشورہ دیا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ مشورہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، پہلے آپ نے 3 سال اس کو شاب ابی طالب کے اندر بند کیا۔ 3 سال مشرکین مکہ نے بالکل بائٹ کاٹ کر دیا تھا۔ شاب ابی طالب یہ ایک الگ جگہ ہے، گھاٹی ہے، اس کے اندر صحابہ اکرام کو کیا ہے بھائی 3 سال تک بند رکھا گیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور یہاں تک آتا ہے کہ ہمارا بڑا پیشاب یوں آتا ہے جیسا کہ اونٹ کی جو ہے جو لید ہوتا ہے، اس قسم کا جو ہماری بڑا پیشاب خشکی کی وجہ سے ایسا آنا شروع ہو گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، پہلے تم نے اس بات کو کیا ہے جب اس کو گھاٹی وادی اپنا شابی ابی طالب کے اندر تم نے بند کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ رکا نہیں ہے، یہ مشورہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دوسرا آدمی جو ہے کھڑا ہوا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جلا وطن کر دیا جائے، کہیں دوسرے علاقے میں یہ چلا جائے گا
اور وہاں پہ مذہب اسلام پھیلے گا نہیں، لہٰذا یہ لوگ جو ایمان لے کر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں یہ سارے کے سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس رائے کی تائید کی، اور لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ محمد کی زبان کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، تو یہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ جو بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لوگ اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے علاقے میں جائے اور لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، پھر یہ ہم پر حملہ کر دے جس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ مٹھاس تو اصل حق بات کے اندر ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات ہوئی، جب یہ بات ہوئی تو یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ پھر رائے یہ دی گئی کہ ایسے کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رائے دی ہے یہ اسی بوڑھے نے دی ہے جو نجد کا رہنے والا تھا، آخر میں آیا اور فرمایا کہ یہ شیطان تھا لیکن انسانی شکل کے اندر آیا۔ اس نے کہا بھئی آپ ایسے کرو کہ اس کو بالکل قتل کر دو، جب آپ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر مذہب اسلام رک جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قتل کر دیا جائے تو پھر مشکل ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے تھے، قبیلے والے تھے، برادری والے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو بھی قتل کرے گا بدلے میں اس کو قصاص لیں گے، وہ بدلے میں اس کو قتل کریں گے۔ جب اس کو قتل کریں گے تو پھر یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، یعنی برادری کا ہونا یا اس چیز کا بھی انسان کو کیا ہے بھئی بڑا مضبوط انسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کا مشورہ ہوا۔ پھر کہنے لگے کیا کیا جائے؟ وہ کہنے لگا جو شیطان تھا نجد کی صورت کے اندر آیا ہے، شیخ نجد کی صورت کے اندر، وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں ہر قبیلے والوں میں سے ایک ایک نوجوان کو لے لیں، جب سارے قبیلے والے مل کر اس کو قتل کریں گے تو پھر قریشی اور بنی ہاشمی جو ہیں وہ کس کس سے قصاص لیں گے، لہٰذا وہ کہیں گے کہ ہمیں دیت دے دو، دیت دے کر کیا ہے بھئی سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس مشورے پہ سب کا اتفاق ہو گیا، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا جائے بھئی قتل کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے تو پھر فرمایا کہ کوئی بھی اس کو کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ سارا مشورہ ہو رہا تھا ادھر جبریل امین نے یہ ساری کارگزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ فلاں فلاں مشورے ہوئے ہیں اور یہ بات طے ہوئی ہے اور اس رات کے اندر یہ کام ہونے والا ہے۔ ساری بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے۔ اب رات کا وقت ہو گیا، ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ ان سارے نوجوانوں نے کر لیا، گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ اب ارادہ ہے ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا جائے، حملہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہاتھ کے اندر مٹی لے رہے تھے، اور ان کے جو باہر لوگ موجود تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات مبارکہ پڑھتے ہوئے جب پھونک ماری تو ان کی آنکھوں کے اندر ایسی آندھی چلی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سروں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈالتے چلے گئے، ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈالتے چلے گئے، سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر پہلے سے تیار تھے، اونٹ خریدے ہوئے تھے، پہلے سے کہتے بھائی تیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا، میرے ساتھ چلنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے جو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کندھوں پہ سوار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکہ حضرت ابو بکر کے سینے پر ایسے قدم ہیں جو عرش معلیٰ تک گئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کہاں تھے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ماتھے پر، آپ کا سر مبارکہ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کی چڑھائی 2.25 گھنٹے میں جوان آدمی چڑھتا ہے، اب تو راستے سیدھے ہو گئے، اس وقت تو 1400 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ راستے بھی سیدھے نہیں تھے۔ الحمدللہ میں خود اس غار پہ چڑھا ہوں تو 2.25 گھنٹے جوان آدمی جب صحیح طاقت کے ساتھ چلتا ہے نا، پھر جا کر 2.25 گھنٹے کے اندر وہ غار ثور کے اوپر چڑھتا ہے، سب سے اونچا پہاڑ ثور کہتے ہیں اصل کے اعتبار سے بیل کو، تو غار ثور کو ثور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو اوپر والی چوٹی ہے نا، تو اس کا جو پتھر
رکھا ہوا ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بیل کی کوہان ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غار طور۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، ابو بکر نے آپ کو کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے اللہ کے نبی آپ باہر ٹھہرے، میں ذرا اندر سے صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے صفائی کی اور جو سوراخ تھے ان کو بند فرمایا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلا لیا۔ اب اندازہ لگائیں، حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ نظر میری ہو اور چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور فرمایا کرتے تھے دوسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ جائے، اور فرمایا کرتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ مال میرا ہو اور میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ مال سارا حضرت ابو بکر کا تھا، لگا کس پہ ہے بھائی؟ مذہب اسلام پر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا حضرت ابوبکر کے مال نے فائدہ پہنچایا اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا، سارا مال۔ حضرت عمر ہر وقت اس میں رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میں آگے بڑھ جاؤں ابو بکر سے، ہر وقت اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ کوئی طریقہ ایسا آ جائے میں آگے بڑھ جاؤں حضرت ابو بکر سے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی جہاد پہ جانا ہے، چندہ دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا بھائی؟ چندہ دیا۔ حضرت ابو عمر سمجھنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا، گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آدھا مال جو ہے وہ باندھ لیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں گھر جو ہے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا میں لے کر آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ کی مجلس میں لا کے رکھ دی۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمانے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے تو میں کسی موقع پہ بھی کیا ہے بھائی حضرت ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ یہاں پہ یہ بات بھی رکھ لیں کہ دین کے لیے چندہ مانگنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ چندہ مانگنا، اس کے اندر یہ باتیں آپ سمجھ لیں اعلان کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چندہ دینے والے کون ہیں بھائی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اگر اس قسم کے طور مالی تعاون کے لیے کسی کو کہہ دیا جائے تو اس کے اندر شریعت نے کیا رکھی ہے بھائی؟ گنجائش رکھی ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر کی تینوں خواہشات کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پورا فرمایا۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے اندر فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں تنہائی میں آپ کے چہرے کی زیارت فرماتے رہے، اور علماء نے لکھا ہے دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پہ نظر دوڑا لینا ایمان کی حالت کے اندر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ 3 راتیں حضور کا دیدار کیا، 3 دن غار کے اندر موجود رہے، پھر اس ایڑی کو وہاں پہ رکھا اور وہاں سے جو ہے کوئی موذی چیز آئی ڈنگ مارتی رہی، لیکن ادھر جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام دیکھیے، تکلیف اپنے جسم پر برداشت کر لی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا برداشت نہ کیا، حتیٰ کہ زہر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو بکر کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ فرمایا پتہ نہیں کیا چیز جو ہے مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارکہ حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا۔ آپ اندازہ لگائیں، لعاب مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا اور وہ بالکل تندرست ہو گئے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ دیکھو بھائی بعض لوگ کہنے والے کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں ایمان مومن تک نہیں کہتے ہیں۔ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نعوذ باللہ مومن ہی نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر جیسی مثال تو لے کر آؤ نا کہ جب پورے مکے والے دنیا والے مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنے والے کون تھے بھائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جب وہاں پہنچے
تو اب مکہ والوں نے بھی تلاش شروع کر دی، فوجی پیچھے لگائے اور انعام بڑا رکھ دیا کہ جو حضور کو پکڑ کے لائے گا، جو ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ ادھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ پوری بکریوں کو چراتے، شام کو جا کر پوری ساری باتیں بتاتے، کھانا پہنچاتے، آپ کی بیٹی کھانا تیار کر کے دیتی، یہ ساری باتیں واقعات ہجرت کے اندر آتی ہیں۔ بہرحال جب وہ تلاش کرتے کرتے اس غار ثور کے اوپر پہنچے، اب وہ غار یوں تھی کہ غار نیچے تھی اور آنے والا اوپر ہوتا۔ آنے والا کیا ہوتا بھائی؟ نیچے بیٹھنے والے کو جیسے اوپر والے کے قدم نظر آتے ہیں نا، یوں غار تھی وہ۔ فرمایا کہ جب وہ تلاش کرتے کرتے غار کے چہرے پر پہنچ گئے، بالکل گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے کیا کیا بھائی؟ غار کے اوپر جالا تن دیا۔ اب خوجی کہتا ہے کہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں تک پیڑا آتا ہے، آگے پیڑا نہیں جاتا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو جالا تنا ہوا ہے نا، یہ تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے کا ہے، اس غار کے اندر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے وہ کام لیا جو کلوں والا کام بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کلوں کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھ جائے، اس سے زیادہ کام کس نے دیا بھائی؟ مکڑی کے جالے نے۔ اللہ چاہے تو مکڑی کا جالا کلوں سے بھی زیادہ کام دے دیتا ہے کہ قلعے کے اندر، کمرے کے اندر آدمی محفوظ ہو کر بیٹھ جائے، جب مکڑی کے جالے نے اس سے بھی زیادہ کیا دیا بھائی؟ فائدہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہاں پہ اس نے انڈے بھی دیے کبوتری نے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا فرمائی بھائی؟ مدد فرمائی۔ اور بعض سیرت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی وہاں پر غار کے چہرے پر، تاکہ یہ مڑ کر دیکھ ہی نہ سکے۔ ان کے دلوں پر، کفار پر رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر انہوں نے کسی نے نیچے دیکھ لیا پاؤں کی طرف تو ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے جس کے ساتھ دو کے ساتھ تیسرا کون ہو گئی؟ اللہ ہو، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بہرحال مفسرین نے یہاں پہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی واقعے کو ذکر فرمایا کہ اگر تم غزوہ تبوک کے لیے میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے مدد کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مدد کر چکا ہے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے پس تحقیق اس کی تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر چکا ہے۔ کب کر چکا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس حال میں کہ یہ رسول دو میں سے ایک تھا۔ دو میں سے کیا ہے بھائی؟ ایک تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ رسول اپنے ساتھ والے کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صاحب کا لفظ بولا گیا، اور اردو زبان میں صاحب صحابی کو کہتے ہیں۔ اردو زبان میں صاحب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ صحابی کو کہتے ہیں۔ اگر صحابی کا ذکر جو جس کے ساتھ آیا وہ شخصیت کون ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن ہونے کا منکر ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر مومن نہیں تھے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا منکر ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس میں داخل نہیں رہتا۔ بصاحبہ، آپ نے اپنے ساتھی کو کہا۔ ساتھی سے کون مراد ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ ابو بکر کو تسلی دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں بھائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حزن کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف اسے کہتے ہیں جو انسان کو خود پریشانی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خوف۔ اور حزن کسے کہتے ہیں؟ غم، جو دوسرے کی وجہ سے انسان کو آئے، جو دوسرے کی وجہ سے انسان کو آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حزن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ابو بکر کو تھی، حزن کا لفظ استعمال کیا گیا، خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، اس کو کہا جا رہا ہے حضرت ابو بکر کو۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر غم نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے ابو بکر کو کیا کہا گیا؟ لا تحزن، میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے
ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے اطمینان علیہ اس رسول پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اسے طاقت پہنچائی ایسے لشکروں کے ذریعے جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے، جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ کافروں کی بات کیا ہو گئی بھائی؟ نیچے۔ کافر کہتے تھے کہ حضور کو ختم کرنا ہے، اللہ نے ان کی بات کو کیا کر دیا بھائی؟ نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات اونچی ہے۔ اللہ کی بات کیا ہے بھائی؟ اونچی۔ اللہ ہی کی بات اونچی ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے، کافر ختم کرنا چاہتے تھے، کافر کی بات نیچے ہو گئی، اللہ کی بات کیا ہو گئی بھائی؟ اونچے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا۔ معلوم ہوا پوری دنیا مخالف ہو، اللہ تعالیٰ نہ ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر پوری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہجرت والی رات پورا مکہ مخالف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہی کیا ہوتی ہے بھائی؟ بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمتوں والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔